آپ لوگ بھی کبھی کبھی میسیجوں میں یہ بات کر لیتے ہیں کہ فضل الرحمان آج کل خاموش ہے، بات نہیں کر رہا، کیوں نہیں کر رہا؟ بابا میری روایات ہیں، میں جس سے جنگ لڑتا ہوں پھر اس کی بھی ہاتھ کھلے ہونے چاہیے، میرے بھی ہاتھ کھلے ہونے چاہیے۔ میرا مخالف قید میں ہو، میں اس کے خلاف جلسے اور تقریریں کروں، مزہ نہیں آتا۔ میں چاہتا ہوں ہر سیاستدان کے لیے کہ وہ جیل سے باہر ہو، لیکن اگر قانون کے گھیرے میں آیا ہے تو پھر قانون ہوتا ہے۔ نہ میں اس سے مستثنا ہوں، نہ آپ مستثنا ہے، نہ کوئی اور مستثنا ہے۔ ایک بہت بڑا ڈپلومیٹ میرے پاس آیا، مغربی دنیا کا بڑا اہم ڈپلومیٹ تھا۔ مجھے کہنے لگا کہ ہم ان کی گرفتاری پر ہمیں تشویش ہے۔ میں نے کہا مجھے بھی تشویش ہے۔ اے کاش کہ میں نے کہا آپ کو اس وقت بھی یہ تشویش ہوتی جب 3 دفعہ ملک کا وزیر اعظم رہنے والا سی کلاس میں پڑا ہوا تھا، جب 3 دفعہ ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ سی کلاس میں پڑا ہوا تھا۔ اس وقت تو آپ لوگوں نے اس پر کوئی تشویش کا اظہار نہیں کیا، یہ آپ کا نمائندہ تھا اس لیے آپ کو تشویش ہے۔ پھر کہا جو گرفتاریاں ہو رہی ہیں اس پر ہمیں تشویش ہے۔ تو میں نے کہا اگر یہ حملہ آپ کے ملک میں، آپ کے پارلیمنٹ پر ہوتا یا آپ کے کسی فوجی ہیڈ کوارٹر پہ ہوتا تو پھر آپ کیا کرتے؟ کہا ہمارے ہاں تو قانون حرکت میں آتا۔ تو میں نے کہا یہاں بھی قانون حرکت میں آیا ہے۔ ٹرمپ نے اور ٹرمپ کے لوگوں نے امریکہ میں وہ ہل پارک ہے کیا ہے، اس پہ حملہ کیا۔ وہ ریاستی مقام ہے اور تمام لوگوں کو جیلیں ہوئی، عمر وقت کی جیلیں ہوئی، بعض کو پھانسی کی سزا تک دی گئی۔ تو اگر امریکہ کے لیے اپنا ایک ریاستی مرکز وہ اتنا تقدس رکھتا ہے تو پھر پاکستان کی بھی ریاستی ادارے ہیں۔ اختلاف تو ہم نے بھی کیے، ہم سے بڑے جلسے کس نے کیے ہیں، ہم سے بڑے ملین مارچ کس نے کیے ہیں؟ کیا ہمیں پتہ نہیں تھا کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ کی قیادت اس جرم میں شریک تھی؟ ہمیں پورا ادراک تھا، لیکن ہم نے افراد کے اختلاف کو نہیں دیکھا، ہم نے اداروں کے احترام کو دیکھا۔ فرق ہوتا ہے سیاست، اپنے حدود کو سمجھنا چاہیے۔ ہم اپنے حدود کو بھی سمجھتے ہیں، قانون کے حدود کو بھی سمجھتے ہیں، اور اس کے اندر بھرپور اپنی طاقت کا مظاہرہ بھی کر سکتے ہیں۔ الحمدللہ۔ لیکن ہمیں آج یہ دیکھنا ہے کہ پاکستان کا پورا انتظامی ڈھانچہ میری ناقص رائے میں، ممکن ہے میں کوئی زیادہ حساس ہوں اور یہ بات کر رہا ہوں کہ ملک کا مجموعی انتظامی ڈھانچہ اس وقت زوال پذیر ہے۔ اسٹیبلشمنٹ ہو یا بیوروکریسی، اس کی گرفت کمزور ہے۔ ملک کے اندر، چاروں صوبوں کے اندر جو مرکز گریز قوتیں ہیں یا مذہب بیزار قوتیں ہیں، وہ اپنے اپنے علاقوں میں اپنی گرفت اور اپنے اثر کو مضبوط کیے جا رہے ہیں۔ اسٹیبلشمنٹ اور بیوروکریسی پر عوام کا اعتماد کمزور ہوتا جا رہا ہے۔ قوم کی ناراضگیاں بڑھ رہی ہیں، اور پھر معاشی لحاظ سے ہم زبوں حالی کا شکار ہوتے جا رہے ہیں۔
جہاں دنیا میں معیشت کمزور ہو جائے وہاں قومی وحدت بھی ساتھ ساتھ کمزور ہو جاتی ہے. وہاں وطن کے ساتھ، ملک کے ساتھ کمٹمنٹ کمزور ہو جاتی ہے. اور ہم نے تجربہ کیا ہے. گزشتہ جو 5 سال گزرے ہیں، 3.5-4 سال جن کی حکومت رہی اور ملک کی معیشت کی عمارت کو گرایا، تو خطرہ تھا کہ مختلف صوبوں میں بغاوتیں شروع ہو جائیں، مختلف علاقوں میں بغاوتیں شروع ہو جائیں. یہ جمعیت علماء اسلام تھی جس نے تمام پارٹیوں کو ایک پلیٹ فارم پر رکھا، چاہے وہ قومی سطح کی جماعتیں تھیں، چاہے وہ علاقائی جماعتیں تھیں، چاہے وہ قوم پرست جماعتیں تھیں، سب کو ہم نے ایک پلیٹ فارم پر رکھا تاکہ ملک کی وحدت کو بچایا جا سکے. تاکہ کہیں کسی جگہ میں لوگ بغاوت کی طرف نہ چلے جائیں. ورنہ یقین جانیے جہاں ہم گئے ہیں، ایئرپورٹ پہ گزرے ہیں، جہاز میں چڑھتے ہوئے، باہر نکلتے ہوئے، کہیں روڈ پر کھڑے ہوئے، جو شخص ملا، سر اس مصیبت سے کب جان چھڑے گی، اسے تو مار دیا، اس کے علاوہ اور کوئی بات کسی کی نہیں تھی. اور میں نے اس وقت بھی یہ کہہ دیا تھا، جب ابھی عدم اعتماد نہیں ہوا تھا، تو میں نے پبلک جلسوں میں کہا تھا کہ معیشت اتنی گر گئی ہے کہ اس معیشت کو اب دوبارہ اٹھانا یہ مشکل کام ہو جائے گا. اور اب آپ دیکھیں مشکل ہے یا نہیں ہے. اقتصاد کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ 10 سال 15 سال بالکل ایک ہی سطح پہ رہے. یہ اونچ نیچ رہتی ہے. مجموعی قومی پیداوار کی شرح بھی مختلف ہوتی رہتی ہے. لیکن آپ خود اندازہ لگائیں کہ 2017-18 کے بجٹ پہ ہم نے مجموعی قومی پیداوار کی شرح 6 اور 6.5% تک رکھی. اور پھر جب یہ لوگ آئے، بظاہر خیر بڑے دیانتدار، سب کو چور کہنے والے، خود گھڑی چور، جب یہ آئے تو ان کے وقت میں پاکستان کی سالانہ مجموعی قومی پیداوار 0 سے نیچے یعنی مائنس میں چلی گئی تھی. یہ دن بھی قوم نے دیکھا ہے. جب آپ کے اسٹیٹ بینک میں زر مبادلہ کے ذخائر ریزروز صرف $2 ارب رہ گئے تھے، جبکہ ہم نے $17 ارب چھوڑے تھے. پوری دنیا کی معیشت میں پاکستان 24ویں نمبر پہ آ گیا تھا. اگر یہ بیچ میں لوگ نہ ہوتے آج G20 کا پاکستان ممبر ہوتا. ہمارے پڑوس میں ابھی G20 کا اجلاس ہوا ہے، پاکستان اس کا ممبر ہوتا، وہاں شریک ہوتا. لیکن ان 3.5 سالوں میں پاکستان دنیا کی معیشت کے 47ویں نمبر پہ چلا گیا. اچھل رہے ہیں، بات کو سمجھتے ہی نہیں ہے کہ ہم نے کیا کیا ہے اس ملک کے ساتھ. حکومت کی گرفت کمزور کر دی اور ابھی تک کمزور ہے. بیچ میں عدم اعتماد آیا، حکومت بنی 11-12 جماعتوں کی، لیکن میں کہتا رہا کہ ملک اس حد تک نیچے جا چکا ہے کہ یہ اب دلدل ہے. دلدل سے آدمی نکلنے کی کوشش کرتا ہے لیکن دھستا چلا جاتا ہے.